القادر ٹرسٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں انوکھا کیس ہے جس میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی، القادر یونیورسٹی بنائی گئی تھی، اور نبی کے نام سے یونیورسٹی، یعنی نبی کی تعلیمات اس میں ہونی تھی اور پڑھائی جانی تھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں 200 سے 300 طلبہ اس وقت بھی زیر تعلیم ہیں۔ اس کیس میں عمران خان صاحب کو 14 سال سزا اور 7 سال بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان صاحب پر 10 لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا ہے اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا ایک واحد کیس ہوگا کہ ایک یونیورسٹی بنی ہے اور کرپشن کے الزامات لگے ہیں۔ یہ انوکھا طریقہ ہے۔ اگر یونیورسٹی نہیں ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا کہ واقعی میں یونیورسٹی نہیں اور کرپشن ہو گئے، کاغذات میں سب کچھ ہوا ہے۔ یونیورسٹی موجود ہے اپنی جگہ پر، پیسے اپنی جگہ پر موجود ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہے، ایک حکومتی ادارے کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اس ادارے سے اٹھا کے آپ قومی خزانے میں بھی شفٹ کر سکتے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ فیصلہ 3 سے 4 دفعہ ڈیلے ہو گیا اور اس سے یہی تاثر پایا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آئے گا، عمران خان صاحب کے مخالف آئے گا فیصلہ۔ یہ پہلے سے خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جج صاحب آپ دیر نہ کریں، آپ فیصلہ سنا دو، کیونکہ آپ کی عدالت سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، کیونکہ آپ عدالت میں انصاف کے لیے بیٹھے ہو اور آپ خود انصاف اپنے ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ جب اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ میرے سے کیسے انصاف کرو گے؟ آپ خود کہہ دو، اپنا فیصلہ خود نہیں دے سکتے ہو، اپنی مرضی سے آپ سماعت نہیں کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے آپ سن نہیں سکتے ہو، اپنی مرضی سے آپ وکیلوں کو بولنے نہیں دیتے ہو۔ میں اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، میرے وکیل مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، میں اپنی وکیلوں سے ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، میرے وکیل مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مدعی کے ساتھ آپ کا وہ نہیں ہوگا، انٹریکشن نہیں ہوگا وکیل کا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کے آئین میں ہے، چاہے ملزم باہر ہو یا جیل کے اندر ہو، وکیل کو پورا کا پورا حق ہوتا ہے اس سے ملنے کے۔ جیل میں بھی وہ مل سکتا ہے، جیل کے باہر اگر ہو تو جیل کے باہر بھی اس سے ملنے کی وہ حق ہوتا ہے، تاکہ وہ قانون کے تحت اس سے بات چیت کر سکے اور آگے کا لائحہ عمل طے کر سکے، ان سے وضاحت طلب کر سکے کہ آپ سے کس طرح کے معاملات ہوئے، تاکہ میں کیس کو صحیح طریقے سے پروسیڈ کروں۔ البتہ یہ پورے پاکستان کے ہر بچے پر یہ واضح ہو چکا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے فیصلہ سنانا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، کیونکہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے اس بات پہ کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، نہ ڈیلا ہوں گا، نہ ڈیل کرنے دوں گا، کروں گا ان کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ ڈیل کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہ ایک فیصلہ 17 تاریخ کو اس وجہ سے مؤخر کیا گیا۔ لاسٹ ویلوگ میں کہہ چکا ہوں، میں اپنے دوست کے ساتھ میں نے ویلوگ کیا تھا، تو اسے میں نے کہا تھا کہ 16 تاریخ کو مذاکراتی ٹیم بیٹھے گی، مذاکرات ہوگا اور مذاکرات میں یہ تاثر دیا جائے گا۔ اگر عمران خان وہ مذاکرات کامیاب ہوتے اور پھر عمران خان کے حق میں فیصلہ آنا تھا، مطلب پھر یہ کہتے عوام کو کہ بھائی دیکھو ہم نے مذاکرات کیے، ہم نے عمران خان صاحب کو NRO دیا اور ہم نے اسے بری کروایا۔ دوسری بات ہے، کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ پریس ریلیز کے تحت یہ جو ہمارے سامنے نکات پیش کیے گئے، ریٹرن میں ہمیں دیے گئے، یہی نکات اگر یہ لوگ میڈیا پہ آ کے نہیں کہتے تو شاید ہم کچھ کرتے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات میڈیا پہ کہی ہے، تو یہ بات ہمیں ناگوار گزری ہے اور ہم کچھ بھی اب آگے نہیں کر سکیں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسی کاغذ کو پھر بعد میں لہرائیں گے کہ ان لوگوں نے یہ ہم سے معاہدے کیے، ان کے تحت ہم نے عمران خان صاحب کو ریلیز کروایا، ان کا کیس ہم نے معاف کیا۔ اس میں علاقے کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں کہ عمران خان کے کیس، یہ اس میں مدعا تھا کہ میرے کارکنان کے کیس معاف کیے جائے، ان کی رہائی کی جائے، پھر بعد میں عمران خان صاحب کے قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے۔ 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، CCTV کیمرے کس نے چرائے 9 مئی کو، 26 نومبر کو گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ آخرکار یہ کون بدماش تھا جس نے حکم دیا، ایک نہتے پاکستانی اوپر گولی چلانے کا حکم دیا اور درجنوں لوگ زخمی کیے گئے اور 1 سے 1.5 درجن لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسی کوئی انکوائری نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ آپ دیکھو خان لیاقت علی خان کی، آپ اگر دیکھو تو خان لیاقت علی خان کو انصاف نہیں مل سکا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی دیکھو کہ ایک مرڈر ٹائپ کا ہوا، اس کو بھی انصاف نہیں ملا، اب جا کے 45 سال کے بعد ہوا۔
اس طرح بے نظیر کو واقعہ ہوا، آپ کو دیکھو دھوئے گئے، پورا لیاقت باغ کو دھویا گیا اور واش کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی سامنے کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ ثبوت پیش کرنے ہی نہیں تھے. یہ اس ملک میں سچ کو سامنے لایا ہی نہیں گیا. بدقسمتی سے ہمارا ملک پیچھے اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ سچ سامنے لے کر ہی نہیں آتے، نہ لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ عوام کو پتہ چل جائے گا. ہم جیسے عوام اور عام پاکستانیوں کو بھیڑ بکریوں جیسے اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کو نالج نہ ہو. اگر ان کو نالج ہوگا دنیا کا اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا، ان کی پر حقیقت آشنا ہو جائے گی، تو پھر لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ جوڈیشلی کو بھی پتہ ہے اور یہ باقی اداروں کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح ہم معاملات نہیں کر سکتے، ہم سچ نہیں بول سکتے عوام کے سامنے. لیکن اب بچے کو پتہ ہے، ہوٹل پہ پوچھو، کچہری میں پوچھو، کسی جگہ میں ملک کے کسی کونے پہ آپ جاؤ، آپ کو ہر کوئی بتائے گا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے وہی لوگ ہیں، اس گولی چلانے کے پیچھے یہی لوگ ہیں. 8 فروری کا الیکشن جس نے چوری کیا ان کا نام آپ کو لے کے دکھائیں گے. تو یہ سب باتیں یہ کی جا رہی. افسوس کے ساتھ یہ ہمارا ملک ہے، ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. آج مہنگائی دیکھو نا، مہنگائی پہ کوئی میڈیا کی لوگ بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ بڑے بڑے صحافی ہے، عمران خان کے ٹائم پہ 1 روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول، 1 روپے 10 پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر، یہ سب چیزیں باتیں چلاتے تھے. اب وہ چلانا بند ہو گیا. خدارہ لوگ، آج کا ایک واقعہ ہے، مراکش ایک کشتی جا رہی تھی، اس پہ 44 پاکستانی جام بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. جام بحق مجھے نہیں کہنا چاہیے، معذرت کے ساتھ، شہید ہو گئے. تو کیوں اس ملک سے فرار ہونا چاہ رہے تھے آخرکار؟ کیوں؟ کیونکہ ادھر کچھ نظر نہیں آ رہا. آئے دن یہ واقعے کیوں ہوتے؟ اس مہینے کے اندر 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے، پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ویزے تو کسی کو مل نہیں رہے، نہ ویزوں کی پر پابندی ہے. تو خدارہ اس ملک کے لیے سوچے، پاکستان کے لیے سوچے. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہے، پاکستان نہیں ہے تو ہم کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے کچھ بھی نہیں بچے گا. خدارہ اس ملک پر رحم کرے. ایک لیڈر ایک ملک میں بہت عرصے کے بعد پیدا ہوا، قائد اعظم کے بعد، خان لیاقت علی خان کے بعد آپ کو ایک لیڈر ملا ہے، اور اسے بھی آپ لوگ ذلیل کرنا چاہ رہے ہو. کوئی حیا ہوتی ہے کسی میں، کوئی حقیقت بھی تو لے کر آؤ نا. اب یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کو 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اڑا کے رکھ دے گی. پھر آپ کی منہ پہ کیا رہے گا؟ آپ کس کو منہ دکھا کے پھرو گے؟ منہ دکھانے کے لیے کچھ جگہ آپ کو نہیں بچے گی. ابھی ہائی کورٹ کے لیے آپ لوگ اپنے جج بھرتی کر رہے ہو، اور انہی بھرتی میں پھر آپ اپنے جج مقرر کر کے انہی کے سامنے فیصلہ لگاؤ گے. لیکن یہ وکیل اور یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ کچھ بھی کر لو، جتنا بھاگو گے آپ کو کہیں نہیں چھوڑ گے. ایک شعر مجھے یاد آیا، فراز احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا کہ اس ملک میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہے، جس ملک میں ماؤ بہنیں ہر چوک پہ بھیک مانگتی ہو. اس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو. اغیار اس دیس میں جینا مشکل ہو، اس دیس کا منشی قاضی بھی بغیرت ہو. تو ان سے ہم کیا گلہ شکوہ کریں؟